کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی کے ہر ایک لمحے کو بہترین طریقے سے آرگنائز کر کے جینے کا طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک چیز عطا فرمائی جو نہایت قیمتی ہے اور سب کو یکساں طور پہ عطا فرمائی۔ اس کا استعمال جو لوگ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ بنتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک بھی، صحت کے اعتبار سے بھی وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کاروبار بھی ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، گھر کے معاملات بھی ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ان کو بہت ہی بہترین طریقے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قیمتی شے عطا فرمائی ہے، اکثر لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا ذکر بھی کیا، قرآن پاک میں بھی بار بار ذکر کیا، پابندیاں بھی لگائیں۔ عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کے قرآن پاک میں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور جن کے پاس عقل نہیں، شعور نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی شے جو ہے جلدی کام نہیں آتی ہے۔ متعدد جگہ قرآن پاک میں، احادیث میں اس قیمتی چیز کا ذکر کیا گیا جو میں آپ سے اب ذکر کر رہا ہوں کہ بھئی ملی سب کو ہے، کوئی اس کا استعمال صحیح کرتا ہے، کوئی استعمال نہیں صحیح کرتا، اور زیادہ تر لوگ اس کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ جو قیمتی چیز جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو عطا کیا گیا وقت ہے۔ جو بھی انسان اپنی زندگی کا وقت صحیح طریقے سے استعمال کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جس نے وقت کا استعمال صحیح نہیں کیا، آپ وقت کی قدر دیکھیے کتنی، قرآن پاک میں متعدد جگہ ذکر ہے، فرمایا زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اپنے مقررہ وقت پر حرکت کر رہے ہیں۔ نماز کی بھی جب فرضیت آئی فرمایا مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ روزہ بھی جب فرض کیا گیا فرمایا فلاں وقت رکھنا، فلاں وقت اس کو کھول دینا ہے۔ عید منانے کا بھی جب وقت آیا، رمضان کی ابتدا کا بھی وقت آیا، فرمایا سورج کی، چاند کی جو چال ہے اس کو ہم سورج کی چال کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں، جن دن میں 5 وقت، چاند کی چال کے مطابق ہم اپنے مہینوں کا تعین کر رہے ہیں۔ اگر ہم وقت کا تعین نہ کریں تو جو لذت، جو ثواب، جو چیز اس وقت حاصل ہونی، مثال کے طور پر حکم ہوا کہ جب صبح کو ابھی ہلکی سی زردی نکلتی ہے تو نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے صبح صادق کا، جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تو اس وقت کے درمیان میں ادا کی جائے گی ثواب ہوگا، ادا کی جائے گی لذت آئے گی، ادا کی جائے گی دل مطمئن ہوگا، وقت نکل جائے گا نماز بھی قضا ہو جائے گی، دل بھی مطمئن نہیں ہوگا، انسان کا دن بھی خراب ہو جائے گا۔
اتنی بڑی اہمیت ہے اس وقت کی جس کو ہم اپنے نزدیک سمجھتے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگ ویڈیو گیمز کھیلنے کے اوپر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کوئی گپے مارنے پہ وقت برباد کر رہا ہے، اور تو اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کوئی لوڈو کھیلنے پہ وقت برباد کر رہا ہے، شطرنج کھیلنے پہ وقت برباد کرنے کے لیے پیسہ استعمال کر رہے ہیں، وقت برباد کرنے کے لیے گپے مار رہے ہیں کہ جی ٹائم بہت ہے ہمارے پاس۔ ایک وقت ہی تو ہے جو نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا میری امت کی عمریں 60 یا 70 اسی کے درمیان رہے گی زیادہ تر۔ کوئی ہوگا جو 100 کے حصے کو پہنچے گا، تو وقت تو پہلے ہی کم ہے، زندگی کو بانٹیے نا حصوں کے اندر۔ اچھا وقت سب کے پاس ہے اور وقت کسی کے پاس بھی نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے بات آئے تو وقت نہیں ہے، روزہ رکھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں ہے، رشتہ داروں کو ملنے کا وقت نہیں ہے، دوستوں کو ملنے کا وقت نہیں ہے، بیوی بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بازار میں کوئی ضروری کام کرنے وقت نہیں۔ پھر اس وقت کا کرتے کیا ہو بھائی؟ کیا کرتے اس وقت کا؟ اچار ڈالتے ہو اس میں؟ جس وقت کی وجہ سے آپ نے سربلندی کے اوپر جانا تھا، زندگی میں یاد رکھیے بیمار ہو جائیں گے، صحت دوبارہ آ جائے گی، لیکن جو بچپن کا وقت نکل گیا دوبارہ نہیں آئے گا۔ کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے گا، محنت کریں گے دوبارہ دولت آ جائے گی، لیکن جو جوانی کا وقت نکل گیا واپس نہیں آئے گا۔ سفر پر بہت دور چلے گئے، کچھ بھی حادثہ پیش آ گیا، معاملات درست ہونے کے بعد گھر تک واپس آ جائیں گے، لیکن جو وقت گھر والوں کے ساتھ آپ کو میسر تھا، جس وقت میں ماں باپ کے پیر دبانے تھے، جس وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ گپیاں مارنی تھی، جس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے لمحات تیار کرنے تھے، وہ وقت آپ کو دوبارہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وقت کی تو سب سے زیادہ بے قدری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اٹھا کے دیکھیں، ان سے زیادہ مصروف ترین شخصیت اس طرف آئیے، نبی علیہ السلام سے زیادہ بیزی انسان نہ کائنات میں پہلے کوئی آیا، نہ اب ہے، نہ قیامت تک ہوگا، جن کے پاس معاملات بے شمار ہیں، جن کو جبریل کو بھی وقت دینا ہے، جن کو انسانوں کو بھی وقت دینا ہے، جو اپنے رب کی بھی عبادت ساری رات کرتے ہیں، جو ازواج مطہرات کا بھی خیال رکھتے ہیں، جو حسن و حسین کو کھلاتے بھی ہیں، جو سیدنا فاطمہ الزہرا سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، جو بلال حبشی کو گلے بھی لگاتے ہیں۔ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو دیکھیے، اللہ نے کامیاب ترین نمونہ بنا کے قرآن پاک میں کہا کہ آپ کو صاحب خلق عظیم بنایا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے وقت کا تعین اس حساب سے کیا ہے کہ پوری دنیا قیامت تک اب کسی کی اگر اطاعت کرے گی تو صرف محمد رسول اللہ ہی کرے گی۔ یہ وقت کا تعین تھا۔ ٹھیک ہے جنگ بدر ابو جہل نے ہم پہ مسلط کی، لیکن وہ ہوگی کب، کہاں ہوگی، اس کا تعین اسلام نے طے کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ کہاں جا رہے ہیں دشمن، کیا کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے پاس آپ کسی کے پاس چلے جائیں، یہ نہیں کہ صرف مسلمان، کسی ہندو سکھ عیسائی جس کے پاس مرضی جاؤ، بھائی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے وقت سب کے پاس ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ ایک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جی ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ٹائم سب کے پاس ہے، پیورٹی کیا ہے؟ وقت سب کے پاس ہے، اہمیت کیا ہے؟ آپ دینا کس کو چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس وقت ہے تبھی تو آپ گیم کھیلتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے تبھی تو آپ گپے مارتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے تبھی تو آپ گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں موبائل پر،
آپ کے پاس وقت ہے تبھی تو آپ سڑک پر کھڑے ہوئے 12 بجے تک رات تک نعوذ باللہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو تکتے ہیں. آپ کے پاس وقت ہے تبھی تو آپ گالیاں دے رہے ہیں. آپ نے یہ طے ہی نہیں کیا کہ یہ وقت ماں باپ کو دینا, یہ وقت اپنے رب کی عبادت کو دینا, یہ وقت اپنے کاروبار کو دینا, یہ وقت اپنے گھر والوں کو دینا. آپ نے اپنے وقت کا ہی تو بیڑا گرک کر رکھا ہے کہ آپ نے دنیا میں کامیاب ہیں نہ آخرت کے اندر کامیاب ہیں. یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہر ایک انسان کے پاس ہے, وہ دینا کہاں چاہتا ہے یہ اس کی نیت طے کرتی ہے. اگر اچھا انسان ہوگا وقت کو صحیح کام پہ لگائے گا, گندا انسان ہوگا وقت کو خراب کرتا ہوا چلا جائے گا. آپ وقت کا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں آپ وقت کے ساتھ؟ آپ نے کبھی اپنے 24 گھنٹے کو آرگنائز کیا؟ کیا اس کو ترتیب دی جو سنت طریقہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا کیا؟ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس سے پہلے اٹھیں گے, کیا نماز کے بعد ہم لوگ قرآن پاک پڑھیں گے, کیا نماز میں قرآن پاک کے بعد ہم اپنے جسم کا خیال رکھنے کے لیے صبح کی واک کے اوپر جائیں گے, کیا پھر ہم وقت مقررہ کے اوپر غسل کر کے دفتر جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم کرتے کیا ہیں وقت کا؟ یاد رکھیں وہ لوگ جو صبح کو سوئے رہتے ہیں سارے ہی, صرف مسلمان نہیں, دنیا بھر میں جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ صبح کو سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے بستر چھوڑ دیتے ہیں, اور جتنے ناکام لوگ ہیں وہ سورج نکلنے کے بعد, جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں, جب سورج اپنی تپش پہ آتا ہے, اسلام نے کہا زوال کا وقت ہو گیا, اس وقت عبادت نہ کرنا. جو اٹھتے ہی زوال کے وقت ہوں ان کو کامیابی کس طرح مل سکتی ہے؟ جنہوں نے خود ہی طے کر رکھا ہے کہ ہم نے تو اس وقت اٹھنا ہی نہیں جو کامیابی کا وقت ہے, جو سربلندی کا وقت ہے, جو برکت کا وقت ہے, جو خدا کی رحمت کا وقت ہے, جس وقت میں جسم بھی چاہتا ہے. ہاں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یار کل سے ایسا کریں. کل کس نے دیکھی ہے بھائی؟ آپ اگر کسی دوست سے بات کریں گے, یار سے بات کریں گے, بیوی بچوں سے بات کریں گے کہ اچھا فلاں دین کا کام کرو, فلاں نیکی کام, کل سے کل تو آئی نہیں. کس کل کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کل تو کسی کے پاس نہیں آئی کائنات میں, تو کل کے نام سے کوئی دین ہی نہیں بنا. آج کی بات کیجئے کہ آج کیا کر سکتے ہیں, ابھی کی بات کیجئے آگے کس طرح نکل سکتے ہیں. آپ جو رونا روتے ہو نا, جتنے کئی لوگ رونا روتے ہیں قسمت کا, کچھ لوگ نعوذ باللہ خدا کو برا کہتے ہیں, کچھ لوگ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے میرا بٹا بیٹھ گیا, کچھ لوگ دوسروں کو کوستے ہی رہتے ہیں کہ فلاں آگے نکل گیا ہم پیچھے رہ گئے. اللہ کے بندے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. آپ صبح کو 2 بجے تک 12 بجے تک 10 بجے تک سوئے رہے, اس میں دوسرے کیا کیا دخل ہے؟ اللہ نے آپ کو بہترین صحت دی ہے, آپ کچھ نہ کرنا چاہیں اس میں دوسرے کا کیا دخل ہے؟ آپ کام کرنے کے وقت موبائل چلاتے رہیں, اس میں دوسرے کا کیا دخل ہے؟ بتائیے آپ نے وقت کو کتنا استعمال کیا ہے؟ آپ وقت کو کس جگہ رکھتے ہیں؟ اچھا دنیا میں عام رواج ہے, پنجابی جیسی کہنے پاجی موڑنی, جو کسی کے گھر دے کے آئے نا, جب آپ کے یہاں کچھ ہوگا وہ بھی دیکھے جائے گا. تو جو آپ وقت کو دے رہے ہو وقت آپ کو دے رہا ہے. آپ جو وقت کو دے رہے ہو, آپ وقت کو بربادی دے رہے ہو, وہ آپ کو بربادی دے رہا. آپ وقت کو کامیابی دے رہے ہو, وہ آپ کو کامیابی دے رہا. آپ وقت کو خوشیاں بانٹ رہے ہو, وہ آپ کو خوشیاں بانٹ رہا ہے. آپ وقت کو غم میں استعمال کر رہے ہو, وہ آپ کے اوپر غموں کی بارش کر رہا ہے. آپ دے کیا رہے ہیں وقت کو, وہی آپ کے پاس واپس آنے والا ہے. وقت برباد ہے کہاں جی؟ چگلیاں کرنے میں. کس کام میں ہو جی؟ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, انہوں نے یہ بات بڑی ذمہ داری سے سمجھائی. کبھی کوئی چگلی کرنے والا آیا تو نہیں سنی, کبھی کسی کو کوئی کام کہا اگر اس نے وقت پہ نہیں کیا, دوسرے کو کہہ کے کام اسی وقت ہوا, اور وہ بندہ سوچ رہا کہ شاید ابھی حضرت کا کام پینڈنگ ہے. نہیں, وقت کو ضائع نہیں کیا جا سکتا.
جو لوگ پوری دنیا میں اگر مشہور ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، انہوں نے بستر چھوڑا ہوا ہے، اور وقت میں آرام وہ کرتے ہیں جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں، جن سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال بہتر ہوں گے تو ہم تمہیں بہترین جزا دیں گے۔ ان کو بھی اگر آرام کرنا ہے تو اس کا مطلب ان کا ایمان آخرت پر ابھی کمزور ہے۔ ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم وقت کا بہترین استعمال کرنے کے لیے آئے، وقت کا بہترین استعمال کرنے کے لیے۔ بچے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا وقت، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے۔ کل کو جوان ہوں گے، سوچیں گے حافظ کے ساتھ عالم بن جاتے، سوچیں گے MBA کر لیتے، سوچیں گے ڈاکٹریٹ کر لیتے۔ کیوں؟ جب وقت تھا تو پارکوں میں بیٹھے رہے، جب وقت تھا تو بنک مارتے رہے اسکول سے، جب وقت تھا تو ماں باپ کو دھوکہ دیتے رہے۔ اب جب وقت کی چڑیا ہاتھ سے گزر گئی تو سوچتے ہیں کاش میں بھی اپنے فلاں دوست کی طرح، فلاں سہیلی کی طرح کامیاب ہو جاتی۔ ارے جب اللہ نے تمہیں وقت دیا، ماں باپ جیسا ایک انویسٹر دیا جو تم پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، تم نے اس وقت کو ضائع کر دیا، تو اب چائے کی دکان پر برتن دھونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے۔ وقت کا استعمال کرنا سیکھیں۔ جو لوگ پڑے رہتے ہیں اپنے بستر پر، اپنے گھر پر، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جنہوں نے اپنی کمر بستر کے ساتھ لگا لی، ہم کیوں مسلمان ہوئے آپ کو پتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام کی خاصیتیں ہیں، یہ بات درست ہے کہ محمد رسول اللہ نے خدا کی عبادت کی بات کی، یہ سچ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین ہے، یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا چھوت کا خاتمہ کیا، یہ اصلیت ہے کہ مسجدوں میں ایک ہی سب میں بڑے چھوٹے امیر غریب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم تک دین تب پہنچا کہ ابو بکر صدیق نے ساری زندگی اپنی کمر بستر سے نہیں لگائی، عمر فاروق نے گھوڑے کے اوپر وقت گزارا ہے، عثمان ذی النورین ساری زندگی اللہ کے راستے کے اندر چلتے رہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری خلافت کا وقت اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے گزارا ہے۔ اور آج بھی دنیا میں کروڑوں علماء، آج بھی دنیا میں کروڑوں دائی، آج بھی دنیا میں کروڑوں اہل اسلام ایسے ہیں جو صبح کو رات کے دوسرے پہر اپنا بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی تبلیغ کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ اگر وہ بستر کو اختیار کرتے تو ہم تک اسلام نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اگر وہ بستر کو اختیار کرتے تو ہم تک نہیں دین پہنچتا۔ انہوں نے بستر کو اختیار نہیں کیا۔ اچھا آپ دنیا میں آ جاؤ، دنیا کے معاملات میں چلے جاؤ، ٹاٹا کمپنی کا اتہاس پڑھو۔ آپ کو شوق ہے بہت سارے لوگوں کا کہ بڑے بڑے لوگوں کو بیٹھ کر لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ ارے کوئی بندہ چاہے وہ جس انداز سے بھی پہنچا ہو، چاہے وہ دنیا کے انداز سے آگے پہنچا ہو، اگر آپ اس کی تاریخ اٹھائیں گے تو اس نے فٹ پاتھ پر چلنا شروع کیا، آج اس کے ہوائی جہاز کو دنیا سلامی دینے کے لیے کھڑی ہے، اس نے وقت کا صحیح استعمال کیا، اسی لیے وہ کامیابی کے راستے پہ ہے۔ یہی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم صحیح وقت کا استعمال کرو گے کامیابی ملے گی، نہیں، اللہ تو سب کے ہیں نا۔ چائنا اور جاپان والوں کی قدر زیادہ کیوں ہو رہی ہے دنیا میں؟ فرانس کا بنا ہوا سامان بہترین کیوں کہلاتا ہے؟ وہ وقت کی قدر کے ساتھ کام میں ایمانداری کو شامل رکھتے ہیں۔ تو آپ وقت کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ کیا آپ وقت میں بہترین کاروباری ہیں؟ کیا آپ کا وقت جو ہے اچھائی کی طرف جا رہا ہے؟ کیا آپ کے وقت نے آپ کو قدر کرنی سکھائی؟ کیا اپنے وقت کے مطابق اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا آپ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ وقت پر لوگوں کی پیمنٹ لوٹا دیتے ہیں؟ کیا آپ وقت کے اوپر مال خریدتے ہیں؟ کیا آپ وقت کے اوپر دکان کھولتے ہیں؟ کیا آپ وقت کے اوپر اس کو بند کرتے ہیں؟ کیا اپنے سماج میں اپنا معیار، اپنی کیٹیگری کو ٹائم کے حساب سے پیورٹی کے اوپر رکھا ہے؟ اگر آپ وقت کے پابند ہیں تو آپ کے گاہک بھی وقت کے پابند ہوں گے، اگر آپ وقت کے پابند نہیں ہوں گے تو آپ کے تعلق رکھنے والے بھی وقت کے پابند نہیں ہوں گے۔ کیسے استعمال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو نبی کب بنایا گیا؟ جب یہ دنیا نہیں بنی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، اللہ نے حلف لیا پوری کائنات سے، لیکن جب دنیا میں بھیجے اللہ نے 40 سال تک دنیا والوں کو نہیں بتایا کہ یہ میرے محبوب ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان کروایا، اور پھر کتنے سال یہ کام کیا نبوت والا بھائی؟ 23 سال۔ کتنے سال؟ 23 سال۔ اب دیکھو وقت کی پابندی کی اس سے خوبصورت مثال کیا ہو سکتی ہے کہ 23 سال پہلے محمد الرسول اللہ نے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کیا، ان 23 سال کی برکت سے دیکھو ہم لدھیانہ کی جامع مسجد میں بیٹھے، دیکھو ہم فرانس کے ٹوکیو کے مرکز میں بیٹھے، جاؤ تو صحیح ہم الجزائر میں بیٹھے، جاؤ تو صحیح ہم نے لاس اینجلس میں مساجد قائم کرتی۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک بتاؤ، کوئی خطہ بتاؤ، کوئی ایسی زبان بتاؤ، کوئی ایسا شہر بتاؤ، کوئی ایسی جگہ تو بتاؤ جہاں 5 وقت اللہ اکبر کی اذانیں نہ ہو رہی ہوں۔ یہ 23 سال کا وقت جو ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح استعمال کیا کہ آج پوری کائنات کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور وقت کا صحیح استعمال کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو نبی علیہ السلام سے زیادہ بہترین آرگنائزر کون مل سکتا ہے؟ جنہوں نے آپ کو پابند کیا ہو، اور صرف اس بات کا پابند نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن اسلام کی عبادات میں اور پوری دنیا کی عبادات میں یہ فرق ہے کہ اسلام نے عبادات کو وقت کا پابند بنایا ہے، کہ یہ نہیں جب تمہاری مرضی ہو تم اس وقت عبادت کرو، جب رب چاہے گا اس وقت تم سجدہ کرو گے۔ اسلام نے پابند کیا انسانوں کو، تبھی تو وہ لوگ آگے بڑھے، تبھی تو اسلام نے پابند کیا کہ زکوٰۃ دو گے، تبھی تو لوگوں میں سے غربت ختم ہوئی۔ اسلام نے پابند کیا کہ تم ہر سال حج پہ آؤ گے، تبھی تو اسلام کی عظمت کا ڈنکا پوری کائنات کے اندر بج رہا ہے۔ وقت کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ آپ نے اگر اپنے وقت کو آرگنائز نہیں کر رکھا تو آپ سب سے بڑا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ضروری تو نہیں کہ یہ موبائل صرف ویڈیو دیکھنے کے کام آ سکتا ہے، اس موبائل میں آپ بیٹھ کے اپنے آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، اپنے مضامین لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے تو نیک باتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ وقت بچ گیا تو آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، کچھ تو اپنے لیے بھی جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کو پوچھو نا جو دیندار لوگ بھی ہیں، اور بھائی صاحب کیسے جی میں گنہگار بننا، وہ گنہگار ہے تو کبھی اچھا بننے کی بھی تیاری کر لو، کبھی یہ بھی کہو کہ ہم بہترین، اللہ نے ہم پر رحم فرما رکھا ہے، اللہ نے کرم فرما رکھا ہے، ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ ہم رات کو اس کے وقت کے مطابق، اب جتنی مرضی آپ دن بھر سوتے رہیے آپ کو وہ لطف نہیں آئے گا۔ اللہ نے نیند کے لیے رات کا وقت مقرر کیا، اگر آپ رات کو سوئیں گے تبھی صبح کو فریش اٹھیں گے۔ آپ صبح کو سوئے سارا دن سوتے رہیں، آپ کو لطف آنے والا نہیں ہے۔ جسم چاہتا ہے کہ آپ وقت کے مطابق چلیں، آپ نہیں چاہتے کہ یہ وقت کے مطابق چلیں۔ جسم کے ساتھ تو ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں اس کا ذکر کسی اور دن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جسم چاہتا ہے کہ ہم وقت کے مطابق چلیں، ہم نہیں چاہتے کہ وقت کے مطابق چلیں۔ اچھا ٹائم سب کے پاس ہے، بہت سارے لوگ ہیں سنتیں ہی نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ ہیں ڈھنگ سے دعا ہی نہیں مانگتے، بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن نہیں پڑھتے، بھی کیا وہ ٹائم نہیں ہے۔ اچھا جن کے لیے ٹائم خرچ رہے ہو نا، ٹائم کس کے لیے خرچتے ہو بھائی بتاؤ؟ ایک عام بندہ یا خاص کوئی بھی ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا آدمی بن جائے، وہ کہاں ٹائم خرچتا ہے زیادہ؟ یاروں کے ساتھ گپے مارنے پہ۔ کہاں ٹائم خرچتا ہے؟ کھانے پینے کے اوپر۔ کہاں ٹائم خرچتا ہے؟ موبائل کے اوپر۔ کہاں ٹائم خرچتا ہے؟ گھر کو سنوارنے کے اوپر۔ کہاں ٹائم خرچتا ہے؟ اپنی حالت کو بڑھیا بنانے پہ۔ اچھا جن پر آپ یا میں اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں نا، جیسی ہماری دنیا سے رخصتی ہوتی ہے، مجھے تو آج تک کوئی ایسا یار ملا ہی نہیں جس نے کہا ہو کہ یار یہاں کار روک لو، اس قبرستان میں میرے فلاں دوست کی قبر ہے، ہم اس کے اوپر فاتحہ پڑھتے جائیں گے۔ اور جن کے لیے تو وقت کاٹ رہا ہے یہ تجھے پوچھنے والے نہیں ہیں۔ جن کے لیے آپ وقت لگا رہے ہیں نا، اس موبائل نے آپ کا ایصال ثواب نہیں کر دینا۔
جہاں آپ وقت خرچ رہے ہیں یہ وقت یوٹیلائز نہیں ہو رہا، آپ کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ وہی خالی وقت میں چند رکوع پڑھ لیے ہوتے، اس خالی وقت میں کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈال دیا ہوتا، اسی خالی وقت میں کسی عبادت گاہ کی صفائی کر دی ہوتی، اس خالی وقت میں اپنے ماں کے پیر دبا لیے ہوتے، اس خالی وقت میں چند باتیں اپنے باپ کے ساتھ خوشگواری کی کر لیتے، تو شاید وہ وقت قیامت والے دن کام آ جائے گا۔ یہ جہاں آپ وقت لگا رہے ہیں یہ کام آنے والا ہے نہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو ہم۔ بندہ کہتا ہے نا تو مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، اور جو بندہ خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے کبھی اپنے دل کو تو پکڑتا ہی نہیں۔ کوئی دوسرا آپ کو بیوقوف بنا دے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جو آپ خود اپنے آپ کو گزشتہ 20 سال سے 25 سال سے 40 سال سے 50 سال سے اپنا بیوقوف خود بنا رہے ہو تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہونے والی۔ پکڑو اس کو، اس دل کو، دماغ کو، اس جسم کو پکڑو جو آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پابند کریں اس کو۔ بہت سارے لوگ نماز جماعت چھوڑ دیتے ہیں، کل جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ترستے ہیں کہ کوئی مسجد تک لے جائے۔ وقت جب تھا تو ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، اب ترستے ہیں فلاں کام ہو جائے۔ اب اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، قدرت دی ہے، وقت کو کہاں ضائع کر رہے ہو؟ چگلیوں میں وقت کو کہاں ضائع کر رہے ہو؟ دوسروں کو گالی دینے میں وقت کو کہاں ضائع کر رہے ہو؟ دوسروں کی ٹو لگانے میں؟ وہ قرآن پاک تو کبھی پڑھ کے دیکھو، اللہ نے ان تمام چیزوں کو ناپسندیدہ چیز کہا ہے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، کسی نے آ کے کہنا جی فلاں، اور فرمایا نہیں ہم اسلام کے لیے کیا کر سکتے بتاؤ؟ فرمایا کرتے تھے ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے بتاؤ؟ ہم اپنے سماج کے لیے، اپنے محلے کے لیے کیا کر سکتے ہیں بتاؤ؟ یہ تو بیکار کے وقت گزارنے کی باتیں ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے۔ آپ کیا کر سکتے ہو بتاؤ نا؟ آپ نے اپنی ذات سے اب تک اسلام کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنے محلے کے لیے کیا کیا بتاؤ؟ اس دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو گے تو پتہ لگے گا سارا وقت خراب ہی کیا جناب، کچھ ہم نے تو کوئی ڈھنگ کا کام ہی نہیں کیا۔ وقت کو استعمال میں لے آئیے۔ آپ نے اگر دنیا کی بات کر لو، آ جاؤ، اگر بڑے آدمی بننا چاہتے ہو ایک دن میں نہیں بن سکتے، کسی کی ٹانگیں کھینچ کے بھی نہیں بن سکتے، کسی کو برا کہہ کے بھی نہیں بن سکتے، کسی کی برائی کر کے بھی نہیں بن سکتے، کسی کی نقل اتار کے بھی نہیں بن سکتے۔ اگر بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں دین میں، دنیا میں، کاروبار میں، پوری خاموشی کے ساتھ طاقت لگا دیجئے اپنے وقت کی۔ ایک ایک لمحہ، ابھی جاؤ نا انگلینڈ، امریکہ، برطانیہ، اگر آپ کہیں چلے جاؤ، سعودی عرب، دبئی، قطر، آپ کے علاقے کے لوگ آپ کو بھی ملیں گے۔ اچھا جی کیا کرتے ہیں جی؟ یہاں ان کی بہت بڑی دکان ہے، یہاں ان کا مال ہے، یہاں کوٹھیاں ہیں۔ کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے وقت کو یوٹیلائز کیا۔ جب وہ باہر گئے 4 بجے صبح کو بستر چھوڑ دیتے تھے، جو مسلمان تھے وہ نماز پڑھتے تھے، غیر مسلم جو تھے وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے تھے، پھر اس کے بعد نکل گئے مزدوری کرنے، مزدوری کر کے آئے تو پھر لگ گئے جناب کسی اسٹور کے اوپر، اسٹور سے کام کر کے آئے تو کہیں پر رات کو پہرے داری پر لگ گئے۔ انہوں نے وقت کو اتنا یوٹیلائز کیا کہ 4 آدمی ایک مہینے میں جتنا کما سکتے ہیں ایک آدمی اتنا کمانے لگا۔ اللہ نے جب دولت دی، کاروبار کے اندر لگا دی، تو اللہ نے اس کے اندر برکت عطا فرما دی۔ اگر وہ سوچتے کہ نہیں جی میں تو 10 گھنٹے سوؤں گا، آرام سے اٹھ کے 4 گھنٹے کی نوکری کروں گا، پھر رات کی ایک شفٹ لگاؤں گا، تو بتھیری دنیا ایسی نوکریاں کرنے والی پڑی ہیں، آپ بھی کرتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وقت کو استعمال میں لائیں، اور اس وقت میں سے اپنے رب کے لیے وقت نکالنا ہے، مقررہ وقت انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو بڑی عزت دیں گے اگر آپ وقت کی عزت کریں گے۔ دل کی تختی پہ یہ بات لکھ کے لے جائیے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق وقت کی عزت کریں گے۔ علامہ عامر عثمانی نے ایک بہت شعر کا ایک چھوٹا سا، مجھے اس کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے، فرمانے لگے سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے، سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے واپس تھوڑی آنا ہے۔ وقت یہ والا جمعہ دوبارہ تھوڑی آئے گا، اگلا آئے گا۔ وقت کی قدر کرنا شروع کیجئے، اس کو بالکل آرگنائز سسٹم بنائیے، کاغذ میں لکھیے میں نے کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے میں نے۔
हमने ये चीजें अपने वालिद मरहूम से सीखी। जब लिखना शुरू किया पता ही नहीं था करना क्या है। उन्होंने समझाया फलां वक्त जो ये वक्त है इस काम के लिए, ये वक्त इस काम के लिए, तो पता लगा खेलते खेलते ही सारे काम मुकम्मल हो गए। क्यों? अगर आप वक्त का इस्तेमाल सही करेंगे। और दुनिया में जो कामयाब लोग हैं ना, उनकी औलादों को ये गलतफहमी है कि हम भी कामयाब होंगे। नहीं, जब तक वो अपने बुजुर्गों की पैरवी नहीं करते। कोई करोड़पति है तो उसका बाप बेटा करोड़पति का बेटा कहला सकता है, खुद नहीं वो बन सकता। कोई बहुत बड़ा लीडर है, उसका बेटा उसका बच्चा कहला सकता है, खुद नहीं बन। जब तक अपने बाप के तरीके पर नहीं चलेगा, जब तक वैसी मेहनत नहीं करता जैसी वो करते थे। तब क्यों? क्योंकि ये कहना आसान है भी आप इधर सुल्तान, मैं बादशाह का बेटा हूं। अब लोग ये नहीं सुनते कि आप बादशाह के बेटे, लोग ये पूछते हैं कि आप क्या हो, आपने क्या किया है। इसलिए वक्त का इस्तेमाल करें। एक छोटी सी कोई भी आप आम आदमी कोई नहीं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में आम कोई नहीं, अल्लाह ने सबको इज्जतदार बनाया। एक कागज कापी में अपना वक्त लिखिए, इतने बजे सोएंगे इतने बजे उठेंगे, लेट भी सोएंगे तो इतने बजे उठेंगे। तय कर लीजिए। शिकस्त अगर देनी है दुश्मन को, शिकस्त अगर देनी है शैतान को, शिकस्त अगर देनी है वक्त को, शिकस्त अगर देना चाहते हैं हरीफों को, शिकस्त अगर देना चाहते हैं बुराइयों को, तो ये तय कर ले कि जिस वक्त पर जो हमने काम करना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम उस काम को करके रहेंगे। जब आप ये तय कर लेंगे, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2-3 लोग हैं बाहर, 1-2 बीमार हैं, 1-2 औरतें बैठी, सब लोग उनकी मदद करते जाए। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें।